کہ ہم ہر چیز کو دیکھتے، خاندان کتنا بڑا ہے، کھیتی باڑی کتنی زیادہ ہے، اور باپ کیا کرتا ہے، بھائی لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو ہم معیار بناتے ہیں. لیکن جو معیار پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہم معیار بناتے ہیں. حضور فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع، 4 چیزوں کو دیکھ کے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے. یا تو اس کے حسن و جمال کو دیکھو، بہت خوبصورت ہے، یا تو اس کے خاندان کو دیکھو، خاندان زبردست ہے، باپ دادا نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا تو عورت جاب کرتی ہے، نوئیڈا میں. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز بہت کم گرے پڑے لوگ اس کی دینداری دیکھتے ہیں، دیندار نہیں ہے. حضور علیہ السلام کیا معیار بتاتے ہیں کہ صرف حسب و نسب والی ہے اور دیندار نہیں تو ریجیکٹ کرتے. دیندار نہیں ہے اور مالدار ہے تو ریجیکٹ کرتے. دیندار نہیں ہے اور حسن و جمال والی بہت ہے تو بھی ریجیکٹ کرتے. فلسفہ جو لاتا ہے پچھلی تینوں چیزیں نہیں ہیں لیکن وہ دیندار ہے، اسے سجدوں میں لذت ملتی ہے، قرآن کی تلاوت سے اسے لطف ملتا ہے تو اسے اپنے نکاح میں لے آئے. آج سائنس کیا کہتی ہے کہ بچہ جب اتنے سال کا ہوتا ہے 3 سال کا تو 1000 بار اس کو اپنے مائنڈ میں سیو کر سکتا ہے، محفوظ کر سکتا ہے. لیکن پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظریہ تعلیم دی، وہ بچہ پیدا نہ ہو اس سے پہلے پلاننگ کرو. ماں نیک ہوگی، پارسا ہوگی، دیندار ہوگی، بیٹا ماں کے پیٹ میں ہوگا، ماں وضو کر رہی ہوگی، بیٹے کے اندر نظافت اور طہارت آ جائے گی. بیٹا ماں کے پیٹ میں ہوگا اور اپنی تصویر پڑھ رہی ہوگی، اندر سے بیٹے کی طہارت ہو رہی ہوگی. امی رکوع اور سجدہ کر رہی ہوگی اور ماں کے پیٹ میں بچہ ہمت رہا ہوگا، اس بچے کی تربیت ہو رہی ہوگی. امی ماں کو قرآن کی تلاوت کرے گی اور ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی آپ تربیت ہو رہی ہوگی. پھر الگ سے کسی معلم سے تربیت کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر بگڑنے کے چانسز نہیں رہیں گے. تھوڑے موڑے اگر ہو تو اذان پہلوا دیا اور اس بچے کو کیا قرآن شریف پڑھا پہ آپ کہا کہ ہونہار بروا کے چھینے پر جس پیڑ کو آگے چل کے بہت تناور ہونا ہوتا ہے، جب پہلے شاخ اور ٹوپل اس میں نکلتی ہے کسان دیکھ کے جان جاتا ہے کہ یہ بڑا ہونہار پیڑ ہے، بڑا ہونہار درخت ہے. تو یہاں پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ فرمایا وَلَامَةٌ خَرْمَاءُ ذَوْقًا وَلَامَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِینٍ أَفْضَلَ. کوئی عورت آزاد نہیں ہے بلکہ غلام اسلحے کر لے. اب تو ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ سمجھ لو کہ کوئی نوکرانی ہے، خرماؤ کان ناک کٹے ہوئے، سوداؤ کالی کلوٹی ہے، ذات دین لیکن وہ دیندار ہے. افضل تو وہ عورت جس کے پاس نہ حسن ہے، نہ جمال ہے، نہ آزادی ہے، بلکہ غلامی اور نوکرانی کی زندگی گزارے. لیکن ایک چیز ہے کیا، وہ دین ہے. تو ان تمام عورتوں سے افضل ہے جن میں دین نہیں ہے. کبھی آپ نماز کے فرائض واجبات، کبھی عقائد اہل سنت، ضروریات اہل سنت، ضروریات دین یا تحیات اور دعائے قنوت بھی بچی سے پوچھ لیا کریں کہ بچہ ذرا تحیات سنا دو، تو ذرا دعائے قنوت تو سنا دو. اگر کوئی واجب چھوٹ جائے نماز میں تو نماز کیسے کمپلیٹ کریں گے، یہ چیز میں تو پوچھ کے کیا کرو. اگر عورت نیک ہوگی تو باندھی ہو تب بھی اس کی پیٹ سے بڑے بڑے امام پیدا ہوگے. ائمہ اہل بیت میں جسے بھی دیکھو زیادہ تر جو 12 امام کہے جاتے ہیں، حضرت علی سے لے کر اور حضرت امام تقی نقی اور امام حسن عسکری تک، حضرت علی کو چھوڑ دو، امام حسین کو چھوڑ دو، امام زین العابدین کو، باقی جتنے ائمہ ہیں تقریباً سب کے سب باندھی کے اولاد ہیں.
لیکن وہ دیندار تھی، وہ پارسا تھی، پاک باز تھی، تو ان کے شکم سے اہل بیت کے ایسے امام پیدا ہوئے جو غوث پاک سے بھی افضل ہے، جو غریب نواز سے بھی افضل ہے، جو اور ائمہ سے افضل ہے۔ تو عورت دیندار ہوگی، عورت دیندار ہوگی تو اولاد آتے آپ اس کی دیندار ہوگی۔ بس یہی میسج دینا تھا کہ آپ ہمیشہ شادی کے معاملے میں دیندار